الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ 1953 کے اوائل میں غالباً مارچ یا اپریل میں پاکستان میں خصوصاً لاہور میں احمدیت کے خلاف بہت سخت فسادات شروع ہو گئے تھے اور مخالفت بہت زور پکڑ گئی تھی۔ 10 اپریل سن 1953 میں حالات اس قدر خطرناک ہو گئے کہ مرکزی حکومت کو لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا۔ اس کے بعد نہ صرف صوبائی حکومت بدل گئی بلکہ کئی مولویوں کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ ان فسادات کی تحقیقات کے لیے جسٹس محمد منیر صاحب کو ایک کورٹ آف انکوائری پر متعین کیا گیا۔ جسٹس منیر کمیشن رپورٹ آج منظر عام پر آ چکی ہے اور آج آپ اس کو نہ صرف الاسلام.org پر پڑھ سکتے ہیں بلکہ لاہور جماعت کی ویب سائٹ AAIIL.org پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عدالت میں مرزا محمود احمد صاحب نے عقیدہ کی تبدیلی کی۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں محمد حسین بٹالوی نے بھی عدالت میں تبدیلی کی تھی اپنے عقیدہ کی۔ حضرت صاحب نے اس کا ذکر اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عدالت میں قانون سے بچنے کے لیے اپنے عقیدہ میں تبدیلی بہت بڑی ذلت ہے۔ یہ ذلت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں محمد حسین بٹالوی کے حصہ میں آئی۔ انشاءاللہ جب بھی یہ تحریر میری نظر سے گزری تریاق القلوب کی، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اسی طرح جسٹس منیر کمیشن میں مرزا محمود احمد نے اپنے عقائد میں تبدیلی کی۔ مرزا محمود احمد نے اپنی کتاب حقیقت النبوت اور آئینہ صداقت میں یہ تحریر کیا تھا کہ کل مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئینہ صداقت صفحہ 35۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے پیچھے اپنی نماز، ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ان سے رشتہ داریاں، ان سے رشتے ناطے قائم کرنا سب حرام قرار دیا۔ آئیے دیکھیں کہ اس عدالت میں مرزا محمود احمد نے کیا پینترا بدلا اور کیا عقائد اپنے پیش کیے جب جسٹس منیر نے یہ استغفار کیا، کیا آپ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرزا محمود نے یہ جواب دیا۔ مرزا محمود نے یہ کہا کہ حال ہی میں ایک فتویٰ دستیاب ہوا ہے جس میں انہوں نے احمدیوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا صاحب کے مکفر اور مکذب نہ ہوں۔ تحقیقاتی کمیشن جب نتیجہ پر پہنچا تو اس نے رپورٹ میں یہ درج کیا، اس کی رپورٹ کے صفحہ نمبر 199 پر تحریر ہے، لہذا یہ مسئلہ صرف ایک سوال پر محدود ہو جاتا ہے کہ آیا مرزا غلام احمد نے کبھی ایسی وحی کے مورود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو وحی نبوت کہلا سکتی ہے؟
احمدیوں نے اور اس کے موجودہ امام نے بڑے غور و خوض کے بعد ہمارے سامنے یہی موقف اختیار کیا کہ مرزا صاحب نے اپنی وحی کو وحی نبوت کے برابر قرار نہیں دیا، اور مرزا صاحب کی وحی پر ایمان نہ لانے سے کوئی شخص خارج اسلام نہیں ہو جاتا۔ یہ بیان تھا مرزا محمود احمد کا۔ جنازہ کے متعلق جب استغفار ہوا، جسٹس منیر کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 212 پر درج ہے، نماز جنازہ کے متعلق احمدیوں نے ہمارے سامنے بالآخر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا ایک فتویٰ حال ہی میں دستیاب ہوا ہے، جس میں انہوں نے احمدیوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا صاحب کے مکفر اور مکذب نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ بیان دے کر مرزا محمود احمد تو عدالت سے بچ گئے، کیونکہ عدالت نے احمدیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف بیان کی حد تک تھا۔ میں آپ کو چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ جب مرزا محمود عدالت سے باہر آئے تو ان سے دوسرے احمدیوں نے استغفار کیا کہ آپ کا تو فتویٰ یہ تھا کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ حرام، جس نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، یہ آپ نے تبدیلی کیسے کر دی عدالت میں؟ انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے ان کو جواب دیا کہ وہ عدالت میں بیان تھا، یہ عقیدہ کی بات ہے، یعنی عدالت میں بیان اور عقیدہ اور واضح رہے۔ احمدیوں نے آج تک کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کسی امام کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ دکھاوے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو چلتے چلتے بتاتا چلاؤں کہ اگر ان کا اپنا آدمی جو ان سے ذرا سا بھی اختلاف کر جائے، یہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، بڑی روشن مثال ہے جو ہمارے دور میں پچھلے سال ہوئی۔ ہمارے ایک قریبی عزیز بھائی مبشر احمد ڈار، جنہوں نے ٹورانٹو سے اپنی ویب سائٹ ahmadiyyanews.com چلائی ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی۔ ٹورانٹو کے امیر نے مبشر احمد ڈار صاحب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور ان کو اپنے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ غیروں کی نماز جنازہ کیا پڑھیں گے؟ یہ تو اپنوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے جو ان سے ذرا سا بھی عقائد میں اختلاف کر جاتا ہے۔ میرے سامنے دوسری مثال ہے، حضرت خلیفہ اول کے بیٹے میاں منان عمر صاحب کی وفات پچھلے 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ انہوں نے، ان کے رشتہ داروں نے جو وہاں شریک تھے، جب نماز جنازہ کا وقت آیا، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ میں آپ کو میاں منان عمر صاحب کی اپنی بھانجی صاحبزادی امت الرشید جو کہ مرزا محمود کی بیٹی ہیں، ان کی مثال دیتا ہوں۔ نماز جنازہ کا جب وقت آیا، یہ پرے ہٹ گئیں۔ اب یہ منافقت کی ان کی تو یہ انتہا ہے، یہ اپنوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، یہ غیروں کی کیا پڑھیں گے؟ یہ سب دکھاوا کرتے ہیں، کہنے کو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی دل سے ان کو مسلمان نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے اتنے زیادہ فاصلے پیدا کر لیے ہیں، مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرتیں پیدا کر لی ہیں، جس سے یہ اپنی گدیاں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ احمدیوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، مسلمان تمہیں کافر سمجھتے ہیں،
مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں.